مائی ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم۔ آپ سب کا میری یوٹیوب چینل ایسے کے پرشین میں خیر مقدم ہے۔ کتاب گلستہ، مصنف شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ دی باچا منت مر خدائے را عز و جل کہ طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت، ہر نفسے کے فرو می رود ممد حیات است پچوں بر می آید مفرح ذات، پس در ہر نفس دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب۔ ترجمہ: خدائے برتر و بزرگ کا خاص احسان ہے کہ جس کی عبادت اس کے قرب کا باعث ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ہر سانس جو نیچے جاتی ہے، یعنی ہر سانس جو انسان لیتا ہے، وہ اسے زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے، اور جب وہ باہر آتی ہے تو طبیعت کو راحت بخشتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیت: از دست و زباں کی برآید کز عہدہ شکرش بدر آید۔ ترجمہ: ہاتھ اور زبان سے جو باہر آتا ہے، یعنی انسان زبان سے بول کر یا ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کی صورت میں خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا شکر اس کے شایان شان ادا کیا جا سکے۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ عمل کرو اے داؤد علیہ السلام کی اولاد شکر کا، اور میرے بندوں میں کم ہے شکر گزار۔ قطع: بندہ ہما بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خداوندیش کس نہ توانت کے بجا آورد۔ ترجمہ: بندہ وہی بہتر ہے جو اپنی کوتاہیوں پر نظر کر کے اپنے رب کے دربار میں عذر پیش کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے اس کے شایان شان ادا کر سکے۔ باران رحمت بے حسابش ہمارا رسیدہ، و خوان نعمت بے دریغش ہما جا کشیدہ، پردہ ناموس بندگاں با گناہ فاحش نہ درد، وہ وظیفہ روزی با خطائے منکر نہ برد۔ ترجمہ: اس کی بے حساب رحمتوں کی بارش ہر شخص پر ہوتی ہے، اور اس کی بے کرا نعمتوں کا دسترخوان ہر جگہ بچھا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی عزت کا پردہ ان کے بےہودہ گناہوں کی وجہ سے چاک نہیں کرتا ہے، اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی اپنے بندوں کی روزی بند نہیں کرتا ہے۔ قطع: اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمناں نظرداری۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ایسا کریم ہے کہ تیرے غیب کے خزانوں سے مجوسیوں اور عیسائیوں کو بھی ان کی روزی ملتی ہے، تو اپنے دوستوں یعنی اپنے تابعدار بندوں کو کہاں محروم کر سکتا ہے، جبکہ تو اپنے دشمنوں یعنی اپنے منکروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ فراش باد صبا را گفتہ تا فرش زمردیں بگسترد، و دایہ ابر بہاری را فرمودہ تا بنات نبات را در مہد زمیں بپرورد، و درختاں را بخلعت نوروزی قبائے استبرق در برگرفتہ، و اطفال شاخ را بقدوم موسم ربیع کلاه شگوفہ بر سر نہادہ، اثارہ نہلے بقدرت او شہد فائق شدہ، و تخم خرمائے بتربیت او نخل باسق گشتہ۔ ترجمہ: صبح کی ٹھنڈی ہوا سے کہا گیا کہ وہ فراش یعنی فرش بچھانے والی بن جائے تاکہ وہ سبز رنگ کا فرش بچھائے، اور بہار کے موسم میں آنے والے بادلوں سے فرمایا گیا کہ وہ دایا بن جائیں تاکہ پیڑوں کی بیٹیوں یعنی چھوٹے چھوٹے پودوں کی زمین کے پالنے میں پرورش کرے، اور پیڑوں کو موسم بہار کی پوشاک میں سے کمخواب کی اچکن دی گئی، اور پیڑوں کی ٹہنیوں کے سروں پر موسم بہار کے آنے کی خوشی میں پھولوں کی ٹوپیاں پہنائی گئیں۔ شہد کی مکھی پھولوں کا جو رس نچوڑتی ہے وہ اس کی قدرت سے اعلیٰ شہد بن جاتا ہے، اور چوہارے کی گٹھلی اس کی تربیت سے کھجور کے درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے جو سیدھا اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ شیخ سعدی اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ بارشیں برساتا ہے، اور اس بارش کے برسنے سے زمین کیسے سرسبز ہو جاتی ہے۔ اس کی قدرت سے جو مدھو مکھیاں جو پھولوں کا رس نچوڑتی ہیں، جو پھولوں کا رس چنتی ہیں، وہ کیسے شہد میں تبدیل ہوتا ہے، اور کیسے ایک چھوٹی سی گٹھلی سے کھجور کا لمبا چوڑا درخت نکل کے آتا ہے۔ قطع:
ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارند تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری ہماز بہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ ترجمہ: بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب اپنے کام میں لگے ہیں تاکہ تیرے ہاتھ میں تیرا رزق پہنچ سکے اور تجھے چاہیے کہ تو غفلت سے نہ کھائے۔ سب تیرے لیے پریشان ہیں اور اللہ سب کو تیرا تابع کر دیا ہے۔ اللہ نے سب کو تیرا تابع کر دیا ہے، تو یہ انصاف نہ ہوگا کہ تو اللہ کی تابع داری نہ کرے۔ شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں کہ در خبر است از سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تطمع دور زماں، یعنی حدیث میں ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین تمام آدمیوں میں برگزیدہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیت شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم۔ ترجمہ: نبی اکرم شفیع روز جزا ہیں اور آپ کی اطاعت کو امت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے عطا کردہ رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ خوبصورت جسم والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معطر فرمایا اور آپ کو بہت خوبصورت بنایا۔ بیت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ترجمہ: آپ اپنے کمال سے بلند مقام تک پہنچے۔ آپ نے اپنے نورانی جمال سے تاریکیوں کو دور کر دیا۔ آپ کی تمام عادات بہت خوبصورت ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو۔ بیت چغم دیوار امت را چغم دیوار امت را کہ دارت چوں تو پشتی باں چباک از موج بحرے آں چباک از موج بحرے آں را کہ باشد نوح کشتی باں، یعنی اس امت کو کیا غم ہوگا کہ جس کے پاس آپ جیسا مددگار ہو، اور اس شخص کو دریا کی موجوں سے کیا خوف ہوگا کہ جس کی کشتی باں حضرت نوح علیہ السلام ہو۔ شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں: یکی از بندگان گناہگار پریشان روزگار دست انابت با امید اجابت بدرگاہ خداوند جل وعلا بردار ایزت تعالی درو نظر نہ کند بازش بخواند بار دیگر اعراض فرماید بازش بتضرع زاری بخواند حق سبحانہ و تعالی گوید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له غیری دعوتش را اجابت کردم و امیدش برآوردم کہ از بسیاری دعا و گریہ بندہ ہمیں شرمدارم۔ ترجمہ: ایک گناہگار بندہ جو زمانے کا ستایا ہوا تھا، اس نے مقبولیت کی امید سے اللہ عز و جل کی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر نظر نہیں فرماتا ہے۔ اس نے پھر سے اللہ کو پکارا، اللہ دوبارہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ پھر سے رو رو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے بندوں سے شرم آتی ہے، ان کا میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی مراد کو بر لایا، کیونکہ بندہ کی گریہ وزاری سے مجھے شرم آتی ہے۔ بیت کرم بھی و لطف خدا وندگار گناہ بندہ کر دستو شرمسار، یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف کرم تو دیکھو، گناہ بندہ کرتا ہے اور وہ شرمسار ہوتا ہے۔ شیخ سعدی آگے کہتے ہیں: عاکفان کعبہ جلالش بتقصیر عبادت معترفند کہ ما عبدنا کا حق عبادت و واصفان حلیہ جمالش بتحیر منصوب کہ ما عرفنا کا حق معرفت۔ ترجمہ: اس کے کعبہ بزرگ میں اعتکاف کرنے والے اپنی عبادت کی کمی کی وجہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، اور اس کے دلکش صورت کو بیان کرنے والوں نے حیرت سے اس بات کو منسوب کیا ہے کہ ہم نے نہیں پہچانا تجھ کو جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے۔ قطع گر کسی وصف او زمن پرسد بے دل از بے نشاں چے گوید باز عاشقاں کشتگان معشوقن بر نہایت ز کشتگاں آواز۔ ترجمہ: اگر کوئی اس کے اوصاف کو مجھ سے پوچھے تو پھر یہ عاشق اپنے رب کے بارے میں کیا کہے؟
عاشق تو معشوق کی محبت میں جان سے جا چکے ہیں، مقتولوں سے آواز باہر نہیں آتی۔ یکی از صاحب دلاں سر و جیب مراقبہ فرو بردہ بود، و در بحر مکاشفہ مستغرق شدہ۔ حالے کے عظیم معاملہ باز آمد، یکی از محباں گفت، عظیم بوستاں کی بودی چے تحفہ کرامت کر دی۔ اصحاب را گفت، بخاطر داشتم کہ چوں بدرخت گل برسم، دامن پر کنم، ہدیہ اصحاب را چوں برسیدم، بوئے گلم چنا مست کرد کہ دامنم از دست برفت۔ ترجمہ: ایک اللہ والے نے حالت مراقبہ میں اپنی نظر اپنے گریبان کی طرف نیچے کی ہوئی تھی اور وہ اسرار خداوندی میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب وہ اس حال سے باہر آئے تو ان کے پیارے نے کہا، آپ اس باغ سے ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہیں کہ جس میں آپ موجود تھے؟ ان بزرگ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ جب پھولوں کے درخت تک پہنچوں تو اپنے اصحاب کے تحائف سے اپنا دامن بھر لوں، لیکن جب میں وہاں پہنچا پھولوں کی خوشبو نے مجھے ایسا مست کیا کہ میرا دامن ہی میرے ہاتھ سے جاتا رہا۔ قطع: اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کیا سوختہ را جاں شد و آواز نیامد، ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، کیا را کہ خبر شد خبرش باز نیامد۔ اے صبح کے پرندے، اے مرغ سحر، تو جا کر پروانے سے عشق کو سیکھ کہ وہ جل کر جان سے چلا جاتا ہے مگر آواز نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اس کی طلب میں بے خبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ جسے خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر نہیں ملتی۔ عطا: اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم، وضع ہرچے گفتہ اند و شنیدہ ایم و خوانہ ایم، دفتر تمام گشت و با پایاں رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تو مادائیم۔ یعنی اے ہمارے رب، تو بالا تر ہے ہر خیال سے، ہر قیاس سے، ہر گمان سے اور ہر وہم سے، اور ہر اس چیز سے جو لوگوں نے تیرے بارے میں کہی اور جو ہم نے سنا یا جو ہم نے پڑھا۔ کتاب مکمل ہو گئی اور عمر ختم ہونے کو آئی، لیکن ہم ابھی بھی تیری پہلی ہی خوبی کو بیان کرنے میں لگے ہیں، یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس تیری پہلی خوبی کو بھی مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ پر بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔